بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سکندر اعظم کون تھا؟ اس نے اپنی سلطنت کیسے قائم کی اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت کون سی وصیت کی تھی؟ یہی آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارا یوٹیوب چینل انٹرنیشنل سٹوریز ایکسپلینر لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹو بالخصوص اور بالعموم معلوماتی اور منفرد ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ ناظرین، دنیا کا عظیم فاتحہ سکندر اعظم، جو صرف 32 سال کی عمر میں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کھڑی کرنے والا نوجوان بادشاہ تھا۔ سکندر اعظم بچپن ہی سے ایسی عادات اور خصوصیات کا مالک تھا کہ دیکھنے والے کہتے تھے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر دنیا کا عظیم فاتح بنے گا۔ اور ناظرین، سکندر 323 سے 350 قبل از مسیح تک مقدونیہ کا حکمران رہا اور اپنی کم عمری میں یونان کی شہری ریاستوں کے ساتھ مصر اور فارس تک فتح حاصل کر لیا تھا، اور کئی اور سلطنتیں بھی اس نے فتح کی، جس کے بعد اس کی حکمرانی یونان سے لے کر پورے ہندوستان کی سرحدوں تک پھیل گئی۔ اور ناظرین، سکندر اعظم کا یہ خواب تھا کہ وہ پوری دنیا کو فتح کرے گا، اور سکندر اعظم نے اپنی 12 سال کی عمر میں ہی گھڑ سواری شروع کر دی تھی، جس کے بعد اس کے والد کو اس کے اپنے ہی محافظ نے قتل کر دیا تھا، اور اس وقت سکندر اعظم کی عمر 20 سال تھی۔ سکندر اعظم کے والد کے قتل ہونے کے بعد بادشاہ کے لیے جدوجہد تیز ہو گئی، لیکن وہ اس لحاظ سے خوش قسمت تھا کہ کسی مشکل کے بغیر ہی اسے مقدونیہ کی حکمرانی مل گئی، ورنہ اس زمانے کا قاعدہ یہی ہوتا تھا کہ بادشاہ کا انتقال ہوتے ہی تخت کے حصول کے لیے لڑائیاں شروع ہو جاتی، اور اس لڑائی میں ہر وہ شخص حصہ لیتا جس کے پاس تخت تک پہنچنے کا ذرا سا بھی موقع ہوتا تھا۔ سکندر ایک تو اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اور دوسرا اس وقت مقدونیہ کی حکمرانی کا کوئی اور خاص دعوے دار نہیں تھا، لیکن احتیاط کے طور پر سکندر نے ایسے تمام افراد کو قتل کروا دیا جو کسی بھی طرح سے اسے نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اور یہاں تک کہ وہ اپنی ماں کے اکسانے پر اس نے اپنی دودھ پیتی سوتیلی بہن کو بھی قتل کر دیا تھا۔ سکندر کی ایک اور خوش قسمتی یہ بھی تھی کہ اسے ارسطو جیسا استاد ملا۔ ارسطو کی شاگردی کے اثرات سکندر اعظم پر تا حیات رہے، اور ارسطو نے یونانی اشرافیہ کے ایک بچے کو بہترین حکمران بنایا اور انہیں اعلیٰ ترین تعلیم دی اور ان کی تربیت کی، اور سکندر اعظم جس طرح سے یونانی ریاستوں سے معاملہ طے کرتے تھے اس میں ارسطو کی ہی تعلیم کا اثر تھا۔ اور ناظرین، یوں 20 سال کی عمر میں سکندر اعظم بادشاہ بنا، اور سکندر اعظم نے اپنے فوجیوں کے ساتھ 12,000 میل کا فاتحانہ سفر کیا۔ سکندر اعظم کے عروج کے زمانے میں ان کی سلطنت مغرب سے لے کر مشرق تک پھیلی ہوئی تھی، اور یہاں تک کہ آج کا افغانستان، پاکستان، عراق اور مصر، شام، یہ سب ممالک اس کی سلطنت کا حصہ تھے۔ سکندر اعظم کا شمار تاریخ کے متاثر کن اور ماہر ترین فوجی کمانڈروں میں کیا جاتا ہے۔ سکندر اعظم کے والد بھی انتہائی قابل حکمران تھے، اور انہوں نے اپنی فوج میں انتہائی تجربہ کار جرنیل تیار کیے، اور والد کے بعد یہ طاقتور فوج ایک ذہین اور قابل شخص کے ہاتھ میں تھی، اور یہی وجہ تھی کہ سکندر اعظم دشمن کو اس کے علاقے میں جا کر مارتے تھے اور فتح یاب ہو کر آتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بادشاہ داریوش سوئم کے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج تھی، اور اس کی تعداد اس دور کے مطابق 25 لاکھ کے قریب تھی، اور اس میں ایک ایسا دستہ بھی شامل تھا جو 10,000 اسپیشل فوجی جوانوں پر مشتمل تھا، اور جس کو لافانی دستہ کہتے تھے۔ لافانی دستے سے مراد یہ ہے کہ اگر ان 10,000 میں سے ایک بھی فوجی مارا جاتا تو دوسری جگہ سے ایک فوجی اس 10,000 کے دستے میں شامل ہو جاتا، اور اس طرح اس رجمنٹ کی تعداد پوری کی پوری رہتی۔ اور جب سکندر اعظم کی جنگ بادشاہ سوئم سے ہوئی تو اس وقت سکندر اعظم کی فوج کی تعداد صرف 50,000 تھی، مگر سکندر اعظم کی انتہائی مؤثر اور ذہین حکمت عملی کے بدولت بادشاہ شکست سے دوچار ہوا۔ اور ناظرین، سکندر اعظم نے 33 سال کی عمر پائی، اور ان کا انتقال 323 قبل از مسیح میں ہوا، اور اس کی موت کی کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اسے زہر دیا گیا، اور یہ زہر اس کی ایرانی شہزادی رخسانہ نے دیا تھا۔ روایات کے مطابق سکندر اعظم نے ایران کی فتح کے بعد دارا کے خاندان سے تعلق رکھنے والی شہزادی سے شادی کی اور اس پر عنایات کی بارش کی، مگر شہزادی نے اپنے خاندان کی تباہی اور بربادی اور قتل و غارت کو فراموش نہ کیا، اور بدلے کے طور پر موقع ملتے ہی سکندر کو زہر دے دی، جس سے اس کی موت واقع ہوئی۔
جبکہ دوسری روایت کے مطابق سکندر نے بابل شہر پہنچ کر جشن فتح منایا تو ساری رات شراب کا دور چلتا رہا اور شدید سرد رات تھی۔ سکندر کو بخار لاحق ہوا جو بعد میں نمونیا اور ٹائیفائڈ میں بدل گیا، جس سے سکندر کی موت واقع ہوئی۔ اور تیسری روایت یہ ہے کہ ساری دنیا کو فتح کرنے کا خواب پورا نہ ہوا تو سکندر نے کثرت سے شراب نوشی شروع کر دی، جس سے اس کی صحت برباد ہو گئی اور آخری ایام میں اس کا ذہنی توازن بھی بگڑ گیا اور کثرت شراب نوشی نے اس کی جان لے لی۔ اس نے لگ بھگ آدھی دنیا تو اپنی جوانی میں ہی فتح کر لی تھی، اور کہتے ہیں کہ اگر وہ تھوڑی مدت اور زندہ رہ لیتا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ پوری دنیا کا فاتحہ بن جاتا۔ اور ناظرین، بات کرتے ہیں کہ عظیم فاتحہ کا وصیت نامہ کیا تھا۔ اور سکندر اعظم جب دنیا سے رخصت ہوا تو جاتے وقت انہوں نے وصیت کی کہ جب میرا جنازہ نکلے تو فوج کا ایک بڑا لشکر جنازے کے آگے ہو، اور جنازے کے دائیں جانب علماء کرام اور بائیں جانب آمرا اور پیچھے فقراء کا لشکر ہو۔ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے نیچے ایک سیب اور بایاں ہاتھ خالی ہو۔ یہ دنیا کے عظیم فاتحہ کا وصیت نامہ تھا، جس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ فوج کا بڑا لشکر آگے ہونے کے باوجود موت آ گئی، یعنی میرا لشکر مجھے مرنے سے نہیں بچا سکا۔ اور اس کے بعد علماء کا لشکر دائیں جانب ہے، مگر علماء بھی موت کو نہ ٹال سکے۔ اور آمرا کا لشکر بائیں جانب ہے کہ سکندر اعظم کی ساری دولت مل کر بھی موت کو نہ خرید سکی۔ اور جنازے کے پیچھے فقراء کی بے بسی اور سسکیاں لیتی دعائیں بھی موت کو نہ روک سکی۔ اور دائیں ہاتھ کے نیچے سیب کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کی بادشاہت اور سلطنت رکھنے والا بھی بایاں ہاتھ خالی ہونے کا مطلب ہے کہ خالی ہاتھ دنیا سے آئے اور آج خالی ہاتھ ہی اس دنیا سے جا رہا ہے۔ اور ناظرین، موت تو برحق ہے، اور موت آنے کے بعد نہ تو کوئی ساز و سامان ہم اپنی میت کے ساتھ لے جا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی چیز ہماری قبر میں اتاری جا سکتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی امید کے ساتھ آج کی یہ ہماری ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور نئی منفرد معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔